حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو راہ میں پڑ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام بطلیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چھپ گئی اور آپ نے فرمایا کہ اماں جان اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، تو بھالی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں ظاہر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بولے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شاہ وہاب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی آخر میں اس قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ اتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودی نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے مقدمنوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب اتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن اتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت ہیلی ہے تو ہمارا آدمی اتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ اتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہیں۔ اس وقت خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا تو تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ کر فرما دوں گا۔ جس بات میں جھگڑتے ہو آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور بنی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، وہ دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا تھا۔ خلاصہ
कलाम ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमानों पर उठा लिया। जो यकीदा रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए, जैसा कि अंसारी अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न मकतूल हुए न सूली पर लटकाए गए।